بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرکٹ جاری رہے گی، تمام میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے، دشمن کی تمام سازشیں ڈھہ گئیں۔ چیئرمین پی سی بی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ سری لنکن بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ محسن نقوی نے سری لنکن ہائی کمشنر اور ٹیم مینیجر سے ملاقات میں تحفظات دور کیے، فل پروف سیکیورٹی کی گارنٹی دی۔ پاکستان کراچی کنگز ایئر وائی اور شائقین کی جانب سے سری لنکا کا شکریہ۔ آنر کراچی کنگز سلمان اقبال کا ٹویٹ، کہا سری لنکن بورڈ اور ٹیم کے پاکستان میں کھیلنے کے فیصلے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فیصلہ پاکستان اور سری لنکا میں حقیقی کھیل اور دوستی کے مضبوط بندھن کی عکاسی کرتا ہے۔ سری لنکا کے فیصلے سے کھیل کی اسپرٹ کو تقویت ملی۔ سری لنکن ٹیم نے پاکستان کی میزبانی کی صلاحیت کو عالمی سطح پر جلا بخشی ہے۔ سری لنکن بورڈ کے فیصلے سے پاکستان پر عالمی اعتماد بڑھے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ سری لنکا کے ساتھ اپنی دوستی کی قدر کی ہے۔ پاک سری لنکا دوستی باہمی احترام، اعتماد اور کھیل کی مشترکہ محبت پر قائم ہے۔ عوام، افواج پاکستان اور کرکٹ کمیونٹی سیریز یادگار بنانے کے لیے متحد ہیں۔ شکریہ سری لنکا، فرینڈشپ ناٹ آؤٹ، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زمبابوے سری لنکا ٹرائی سیریز کا نیا شیڈول کر دیا گیا۔ جاری پی سی بی کے مطابق سیفری کی ٹی سیریز 17 کے بجائے 18 نومبر سے شروع ہوگی۔ سیفری کی سیریز کا فائنل شیڈول کے مطابق 29 فروری کو ہوگا۔ سیفری کی سیریز کے تمام میچ اب راولپنڈی میں ہوں گے۔ اس سے پہلے صرف 2 میچ راولپنڈی اور دیگر لاہور میں ہونا تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سری لنکن کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان پر اظہار تشکر۔ خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا سری لنکن ٹیم نے بہترین کرکٹ کا مظاہرہ کیا۔ سری لنکن ٹیم کے لیے نیک خواہشات اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ میں سری لنکن ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے۔ خواجہ آصف نے ایکس پوسٹ میں فرینڈشپ ناٹ آؤٹ کا ہیش ٹیگ استعمال کیا۔ سری لنکا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، مہمان ٹیم تعریف کے مستحق ہے۔ وزیر اطلاعات اتاتارک کی آئی نیوز سے گفتگو، کہا محسن نقوی نے سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان میں غیر ملکی ٹیموں کے لیے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں۔ گزار ہوں سری لنکن کرکٹ ٹیم کا، ہم ان کو یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمیشہ پاکستان کرکٹ کا ساتھ دیا ہے۔ ہیٹس آف ٹو دیم۔ اس کرکٹ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹور نہ صرف کنٹینیو کریں گے، ساتھ ساتھ کرکٹ کی گیم کو بھی سپورٹ کریں گے۔ تو ایک سپورٹسمین اسپرٹ ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے، پورے اسٹیٹ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے شائقین جب جاتے ہیں کرکٹ کے میچز کو دیکھنے کے لیے، محسن نقوی صاحب سے بھی میری بات ہوئی، بہترین سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکن پلیئرز نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا۔ یہ گیم آف کرکٹ کی فیور میں ہے، اچھے طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ پاکستان اور سری لنکا کا بھی ایک بڑا اچھا بانڈ ہے کرکٹ کو لے کے، وہ بانڈ آج مزید مضبوط ہوا ہے۔ ہمیشہ یہ دن یاد رکھا جائے گا۔ لنکن کرکٹ ٹیم میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ محسن نقوی کا سری لنکن ٹیم کے پاکستان کا دورہ جاری رکھنے پر اظہار تشکر۔ وفاقی وزیر داخلہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ٹویٹ، لکھا سری لنکن ٹیم نے کھیل کے جذبے اور یکجہتی کی بہترین مثال قائم کی۔ سری لنکا کا کھیل، دوستی اور اسپورٹس مین اسپرٹ قابل تعریف ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے ون ڈے میچز 14 اور 16 نومبر کو راولپنڈی میں ہوں گے۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم نے دشمنوں کی سازش ناکام بنا دی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سری لنکا نے دورہ جاری رکھ کر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے کھیل کے میدان آباد ہو رہے ہیں۔ سری لنکا نے اعتماد کیا۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم اور بورڈ کے اقدام کو سراہتا ہوں۔ میں بھی آپ کی نیوز میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنا دورہ جو کنٹینیو کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان پہ ایک ٹرسٹ انہوں نے کیا، اور سپورٹس کو، کھیلوں کے میدان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملینٹس کے خلاف انہوں نے ایک قسم کا جہاد کیا کہ انہوں نے اس چیز کو جاری رکھا، اور انشاءاللہ ہمارے کھیل کے میدان جو ہیں وہ آباد ہو رہے ہیں۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں سری لنکن ٹیم کو اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کو کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ پہ جو ہے اعتماد کیا اور اپنا دورہ کنٹینیو کیا۔ شکریہ سری لنکا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا سری لنکن کرکٹ بورڈ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ Representative of Pakistan cricket team, I represented Pakistan team. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کی طرف سے، اپنی طرف سے، ہم سب کی طرف سے، سری لنکا کرکٹ ٹیم کا، سری لنکن گورنمنٹ کا، سری لنکن مینجمنٹ کا، کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ دس از ویری ویری گڈ جیسچر بائی دیم۔ اور جیسے کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پڑھ ہی رہا تھا، کمار سنگاکارا ان کا جو گریٹ پلیئر ہے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ کچھ دوستیاں ہیں جو چھوڑی نہیں جا سکتی۔ تو میرے خیال سے واقعی انہوں نے آج پھر اس چیز کا ثبوت دیا کہ دے آر
we are good friends اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی کرکٹ کو سری لنکن کرکٹ بورڈ کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا انتہائی اچھا قدم ہے. شائقین کرکٹ کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ سمیت کسی ملک کو پاکستان میں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوا. مہمان کھلاڑیوں کو بھرپور سیکیورٹی دی جا رہی ہے. سیکیورٹی ہے, ہم ان کو بہت اچھی سیکیورٹی دے رہے ہیں. انہوں نے جو ہے نا فیصلہ کیا ہے ہم پاکستان میں جو ہے نا اپنا میچ جو ہے نا کھیلیں گے. ساؤتھ افریقہ بھی ہو کے گئی ہے, اچھی طرح گزرا ہے, سب کچھ اچھا گیا ہے. سیکیورٹی آپ نے دیکھی ہے, پروٹوکولز بھی اچھے تھے, سب کچھ اچھا تھا. ویسے ہی آئیں ٹیمیں یہاں پہ آئیں, بہت اچھی طرح گزاری ہو رہی ہے اور ایوری تھنگ از گڈ. اچھے میدان ہیں یہاں پہ, اچھے اسٹیڈیم ہیں, یہاں پہ آ کے کھیلیں اور یہاں پہ ان کو مکمل تحفظ دیا جائے گا. سری لنکا نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ میچ کھیلنے کا. پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور سری لنکا نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. اچھا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے. دوسرا پاکستان ایک عالمی قوت ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے, تو اس وجہ سے ان کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کرکٹ کی جیت ہوئی اور سری لنکا کرکٹ بورڈ کا جو مثبت فیصلہ ہے بہت اچھا ہے, بہت زبردست. جو ہمارا دشمن ہے دہشت گرد ہے وہ پھر ناکام. کرکٹ کی جیت ہوا اور سری لنکا کا بورڈ کا بہت زبردست فیصلہ. سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا. ایوان نے 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کی شق پار منظوری دی. بل کی حتمی منظوری ڈویژن کے ذریعے دی گئی. آئینی ترمیم کے حق میں 234 ووٹ آئے. حکومت کو 2/3 اکثریت کے لیے 224 ووٹ درکار تھے. شق پار منظوری اور ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے حتمی منظوری کے لیے JUI کے 4 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیا. PTI نے ایوان سے واک آؤٹ کیا اور ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. ترمیم شدہ مسودہ آج پھر سینٹ میں منظوری کے لیے پیش ہوگا. وفاقی آئینی عدالت مساق جمہوریت کا عروج ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب, کہا 18ویں ترمیم میں مشاورت کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جو چیز وفاق اور پاکستان کو کمزور کرے گی میں اس کے خلاف ہوں. آئینی عدالت جو مارج وجود میں آئی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا عروج ہے. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے جب تک کہ مکمل مشاورت نہ ہو. وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے میں اس کے ساتھ, جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے میں اس کے خلاف. اس کے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا, پوری قوم نے اس کو سراہا. آج اگر اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا رہے ہیں اس میں کیا بری بات ہے؟ قومیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں. کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال, کہا آئینی ترمیم سے منتخب حکومتوں کے سر پر لٹکتی عدالتی تلوار ختم کرتی. کوئی جج سو موٹو نوٹس نہیں لے سکے گا. مسلم لیگ نواز نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک عامر کو شکست دلوا کے 18ویں ترمیم پاس کروایا. اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے, کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے, آج دن تک ختم نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا آرمی چیف آف اسٹاف کو فیلڈ مارشل بنائیں گے. اس فیلڈ مارشل کی رینک کو, عہدہ کو آئینی تحفظ دلوا رہے ہیں. NFC میں جو پروٹیکشن دیا گیا ہے صوبائی حکومتوں کو, وہ پروٹیکشن ختم کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تجویز کو, اس ترمیم کو رد کیا ہے, ریجیکٹ کیا ہے. جب تک میں اس پارٹی کا قیادت سنبھال رہا ہوں اب مجھ سے وہ امید نہ رکھے آپ کے ساتھ اس کام میں دے سکوں گا کہ ان کا آئینی تحفظ واپس لیا جائے. اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا. ان عدالتوں کے پاس ایک سوٹ آف ڈیموکلیس تھا جو وہ ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکاتے تھے. ہر حکومت کو ایک غیر منتخب ادارہ کو بلیک میل کرے. اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں کوئی جج وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے گا. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے رونا دھونا کرے, کسی ایک قیدی کو اپنے رہا کروانا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہے ہمیں اکاؤنٹیبل رکھے. اپوزیشن کا کردار ہے لیجسلیشن میں. پاکستان میں قانون و احتساب کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی پروگرام خبر میں گفتگو, کہا شریعت میں ایسا کوئی قانون نہیں کہ کسی کو قانون سے بالا تر کر دیں. استثناء کا قانون اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے گا تو وہاں بھی کوئی اس کی وضاحت نہیں کر سکے گا. علامہ امین شہیدی کہتے ہیں
27ویں ترمیم کی صورت میں جو قوانین آ گئے کسی چیز سے مطابقت نہیں رکھتے، یہ قوانین صرف جنگل کے قانون سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ان کا یا اس نظام احتساب دونوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر قتل کر دے تو کیا آپ اس کو دائرے میں کھڑا نہیں کریں گے؟ اس کو معافی ہوگی کہ وہ 10 20 50 لوگوں کو قتل کرتے، وہ کہے میں صدر مملکت ہوں لہٰذا میں نے قتل کر دیا۔ اس قانون کے مطابق آپ نہیں کھڑا کر سکتے اس کو۔ اس طرح کے کسی قانون کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ کسی کو قانون سے بالا تر کر دیں۔ اس کو شریعت سے جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ شریعت بچی ہے اس نظام احتساب سے بھی اور اس نظام استثناء سے بھی۔ اگر یہ قانون اسلامی نظریاتی کونسل کو جائے گا، ایک شخص جو ہے وہ صدر ہے تو یا کسی اور منصب پر ہے وزیر اعظم ہے یا کوئی اور ہے نہیں ون، اس کو آپ یہ حیثیت دے دیں کہ وہ 10 قتل کر دے تو اس کے لیے جائز ہو جائیں گے۔ 27ویں ترمیم کی صورت میں چیزیں آ گئی ہیں، یہ نہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہے نہ حدیث سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس کی اگر کوئی مطابقت ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف جنگل سے ہو سکتی ہے۔ کسی دین میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ملتا کہ آپ کسی مخلوق کو خدائی اختیار دے دیں، اس کو مالک بنا دیں ہر چیز کا، کہ وہ جو کچھ بھی کرے وہی ٹھیک ہے۔ اگر زرداری صاحب کو بے گناہ 11 سال جیل میں رکھا گیا تو جن لوگوں نے رکھا اور غلط کیسز بنائے ان کے خلاف قانون کیوں حرکت میں نہیں آیا؟ صدر کا تاحیات استثناء کوئی بڑا معاملہ نہیں، یہ معمولی بات ہے۔ وزیر اعظم کی طرح صدر بھی یہ اعلان کر سکتے تھے کہ انہیں تاحیات استثناء نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ رانا ثناء اللہ نے کہا صدر نے خواہش کا اظہار کیا یا نیت تھی تو یہ سمجھا گیا کہ انہیں استثناء ملنا چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ استثناء نہیں ہونا چاہیے تو صدر کو دینے کی کیا مجبوری تھی؟ دیکھیں اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے، پریزیڈنٹ صاحب بھی اگر چاہتے اور وزیر اعظم کی طرح کہتے کہ مجھے یہ استثناء نہیں چاہیے، کوئی زبردستی تو دیا نہیں جا سکتا تھا۔ صدر صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا یا ان کی یہ انٹینشن تھی تو اس کے اوپر غور و فکر ہوا اور یہ سمجھا گیا کہ صدر کا آفس ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے اور اس کے پاس کوئی بھی ایگزیکٹو پاورز نہیں ہوتی۔ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اب سارا ہی زور استثناء میں دیا جا رہا ہے، یہ بڑی معمولی چیز ہے۔ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ہم سابق وزراء اعظم کو اور سابق صدور کو جیلوں میں ٹھونسنے اور ان کو عدالتوں میں گھسیٹنے کے رواج ہے ہمارے یہاں پہ۔ اگر اس کو اتنا تحفظ آپ نے دے دیا ہے، اس سے کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ 27ویں ترمیم کی شق 4 میں چیف جسٹس کے عہدے میں ابہام تھا جسے دور کیا گیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایت پر رائے شماری کرائی گئی۔ ایوان کی اکثریت نے اتفاق رائے سے ترمیم منظور کر لی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا۔ ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ دونوں عدالتوں میں سے جو چیف جسٹس سینئر ترین ہوں گے وہ کمیشن کی سربراہی کریں گے۔ پاکستان کے عہدے کے بارے میں ابہام تھا، آلدو پچھلی اسکیم میں بھی وضاحت تھی، لیکن اس ابہام کو دور کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا اور اس وقت جو چیف جسٹس ہیں انکمبنٹ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے اس امینڈمنٹ کی کمنسمنٹ پہ، اور اس کے بعد کی ڈسپنسیشن یہ ہوگی کہ دونوں کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان میں سے جو چیف جسٹس صاحب سینئر ہوں گے وہ اس پوزیشن کو، وہ اس ٹائٹل کو استعمال کریں گے، یہ ٹائٹل ان کی طرف جائے گا۔ 3 اجلاس ہوئے، آپ کی جماعت نے بائیکاٹ کیا، مذاکرات کی میز پر آئیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا مکالمہ۔ بیرسٹر گوہر نے نقطہ اعتراض پر کہا کہ انہوں نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا، وہ خود بانی کے پاس گئے۔ 26 نومبر کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اس کے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ ان کا کام مذاکرات کی سہولت کاری کرنا ہے۔ قومی اسمبلی میں رہنما MKM فاروق ستار کہتے ہیں سارے استثناء لے لیں لیکن 30 شہروں میں زہران ممدانی دے دیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا شہری حکومت ریاست کا لازمی حصہ ہے۔ 3 بڑی سیاسی جماعتیں جواب دیں یہاں آئین کی پاسداری کہاں گئی؟
कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है क्योंकि सूबा कराची को ओन करता है ना वफाक। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उठा रही है। सारे इख्तियारात ले लें, इम्यूनिटी ले लें, लेकिन मुझे पाकिस्तान के 30 शहरों में ज़ोहरान ममदानी दे दें। तीनों बड़ी जमातें जवाब दें, उनके दौरे इख्तिदार आते रहे। यहाँ आइन की पासदारी कहाँ चली गई? रियासत का लाजमी हिस्सा है शहरी हुकूमत, मकामी हुकूमत। आपने कितने इंतखाबात कराए अपने दौरे हुकूमत में, जरा सा ये बता दें। 5000 साल पुराना एक शहर निकला है जिसका नाम कराची है। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद है, इसलिए ये ना सूबा ओन कर रहा है ना वफाक ओन कर रहा है। इस्लामाबाद में जजेस के तकर्रुर के लिए एग्जेक्टिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 73 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। कहा कोई भी कानून या इंतजामी अमल जो अदलिया की आज़ादी मुतासर करे वो आइन से मुतसादिम है। जजेस के तकर्रुर या बरतरफी पर वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इख्तियारात इस्तेमाल करे। इस्लामाबाद में दूसरे सूबों से डेपुटेशन पर लाए गए जज अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुशावरत के बगैर तकर्रुर, ट्रांसफ़र या बरतरफी गैर कानूनी तस्वुर होगी। वेलकम बैक। और अब बात करें इस्लामाबाद धमाके और वाना हमले में अफगान नक्शे कदम नज़र आ रहे हैं। पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा यह नहीं हो सकता झूठे सच्चे वादे करें और हम मान लें, झूठे सच्चे वादे करें और हम मान लें, फिर कहते हो आए बैठें, दहशत गर्दों को लगाम डालें। पाकिस्तान में हमले हुए तो अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में बैठा था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जंग जारी है, दुआ है अफ़वाज पाकिस्तान फतेयाब हो और दहशत गर्दी का खात्मा हो। वाना कैडेट कॉलेज में फ़ौज ने बर्बक कार्रवाई करके दहशत गर्दों की साजिश नाकाम बनाई। ये हमारी बहादुरी है और उनकी जो स्ट्रेटजी है कामयाब हुई कि सारे जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हुए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जंग जारी है, आप भी दुआ करें कि अफवाज जो है इसमें फतह पाएँ और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान से खत्म हो। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खारिज मारे गए। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारिज मारे गए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा वाना ऑपरेशन पर नजर रखी। हिदायत की कि कौम के मेहमान हमारा सरमाया है, इन पर हरगिज़ आंच ना आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कहते हैं 5 अफगान खारिज ने कैडेट कॉलेज पर हमला किया, बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशत गर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाई। को 5 अफगानी खवारिज ने कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर हमला किया। पहले उन्होंने खुदकश धमाका किया और उसके बाद 4 खवारिज ने कैडेट कॉलेज के अंदर एंट्री की। कैडेट कॉलेज वाना जो पाक फ़ौज की तरफ से वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए कीमती तालीमी असासा है। दहशतगर्दों ने पहले स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमने उनके मज़मूम मकासद को खाक में मिला दिया। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स को महफूज बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने दहशतगर्दों को पहले एक मखसूस ब्लॉक तक महदूद किया और उसके बाद हमने रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब हमने उनके ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। सर का टाइम था, हम फ़ौरन अटेंड कर रहे थे। उसी दौरान हम लोग ड्रिल कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे कि अचानक से धमाका हुआ। हम लोगों ने इंतहाई भारी किस्म की आवाज़ सुनी, लेकिन हमें यही पता चला कि तालीम के दुश्मन है जो कि हमें तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। पाक आर्मी आई और हमें कॉलेज से बाइज़्ज़त निकाला महफूज करके, और हमें कैंप लेकर आए और हमें हिफाजत दी। यही मैं कहना चाहता हूँ कि तालीम के दुश्मन जितनी भी कोशिश कर सकते हैं वो कम है, वो हमें कभी भी तालीम हासिल करने से रोक नहीं सकते। जब धमाका हुआ तो स्पोर्ट्स का टाइम था और सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे, और जब अचानक धमाका हुआ उधर फायरिंग शुरू हो गया जल्दी। तो इसके बाद टीचर ने कहा कि बस आप लोग पुरसुकून हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। फौज भी आ गया तो फिर माहौल पुरसुकून हो गया थोड़ा। और अब बात करेंगे 3 मुल्क की सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 6 मुल्क की सीरीज में शिरकत करेगी। 6 मुल्क की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। 3 मुल्क की सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है।
نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے avenue.tv.